السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ آیت 266 to 271۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت 266۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس لیے کہ اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ پہنچے، اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اسے ایک بغلہ آ پہنچے جس میں ایک آگ ہو اور وہ بالکل جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک حقیقت کو واضح کیا ہے، ایک حقیقت کو مثال سے سمجھایا ہے۔ دراصل وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات مثال سے سمجھائی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی اس سے بھرپور آمدنی کی بھی امید ہو، وہ شخص بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں، مننے سے بچے ہوں، یعنی وہ خود بھی ضعیف ہو اور اس کے ساتھ میں جب بڑھاپے میں بچے جوان ہوتے ہیں نا اس وقت اس کے بچے کیا ہیں، مننے سے بچے ہوں، اور اس حالت میں وہ تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں اور پھر اس کا جو سارا کا سارا جو باغ ہے نا وہ جل جائے۔ اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل ہے، کیونکہ جوانی میں ہی اس نے باغ کو آباد کیا تھا، اور نہ ہی اس کی اولاد ہے وہ اس کو باغ کو آباد کر سکتی ہیں۔ یہی حال ان ریاکاروں کا ہے جو اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے بلکہ وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا یہی ہوگا حال، نفاق کا، اور منافق کا حال ہوگا، ریاکاروں کا یہ حال ہوگا کہ جب انہیں امید ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں آخرت کے دن ہم نے جو دنیا میں خرچ کیا تھا ہمارا اعمال کا صلہ مل جائے، لیکن اس دن کیا ہوگا، ان کے سارے اعمال رد ہو جائیں گے، جبکہ ان کو شدید ضرورت ہوگی ان کو نیک عمل کی۔ تو یہاں ایک حقیقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا ہے، یعنی یہ کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ شاید کوئی ایک شخص ہو، نہیں، یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کا کام اس طریقے سے ہوگا کہ جو بھی یہ ایسا کام کرتا ہوگا، ایک شخص جس نے بہت محنت کی، زندگی بھر اس نے بہت محنت کی اور اچھے اچھے پودے بھی لگائے، یہاں تک کہ پودے پھل دینے لگ گئے، پھل دینے کے قابل بھی ہو گئے۔ گویا یہ ایک عام انسان کی بات ہے جو ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، محنت کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، پودے جو لگائے، باغ اس نے لگایا، اس سے مراد کیا ہے، وہ نیک کام کرتا رہا، اچھے اچھے کام کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، صدقہ خیرات ہی نہیں ساتھ میں خوب اچھی اچھی نیکیاں بھی کرتا رہا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ کیا ہے، وہاں پہ نخیل کی بات ہے، نخیل یعنی کھجوروں کی بات ہے، اور پھر عناب یعنی انگوروں کی بات ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو پھل ہے نا، یہ جنتی پھل ہیں اور اس نے ٹاپ کے پھل لگائے ہیں، من کل ثمرات، اور اس نے ہر قسم کی نیکیاں کی ہیں، جس میں وہ باغ جس میں ہر طرح کے پھل ہیں نا،
تو اس میں اس کا مراد یہ کہ اس نے ہر طریقے کی نیکیاں کی ہیں، اور اس نے بہت اچھی اچھی نیکیاں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بہت ساری نیکیاں کی، ایک دو نیکیاں نہیں کی ہیں، تو ہر طرح کی بھلائی اور خیر، اور اس نے بہت سارے اچھے اچھے کام کیے ہیں، لیکن شیطان اس پر غالب آ گیا اور شیطان نے اس شخص کی نیت خراب کرا دی۔ تو یہاں پہ جب یہ کہا جا رہا ہے نا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، تو پہنچ گیا اس کو جب بڑھاپا، اور دراصل کیا ہے، اس کی اولاد بھی کہتی بہت چھوٹی تھی، کمزور تھی۔ فَأَصَابَهُ عِصَارٌ، تو پہنچا اس کو ایک باغلہ، فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو جس میں ایک آگ تھی جو اس کو جلا ڈالے، اس باغ کو جلا ڈالے۔ تو دراصل جس شخص نے اتنے اچھے اچھے کام کیے، بہترین کام کیے، لیکن پھر کیا ہو گیا، اچھائی کرنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود، لیکن شیطان اس ایسے شخص پر غالب آ گیا، اور شیطان نے اس کی نیت کو خراب کر دیا، نیت میں کھوٹ پیدا کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا، من اور ازا اور ریاکاری کی، جو پچھلی آیتوں میں ہم لوگ نے پڑھا نا، من اور ازا اور ریاکاری، اس نے وہ سب کر ڈالا، اور وہ من یعنی احسان جتلانا، اذیت دینا، اور ریاکاری دکھاوا کرا اس نے، اس کا وہ شکار بھی ہو گیا۔ رزلٹ کیا ہو گیا، 0، سب کچھ جل کر ختم ہو گیا۔ جس طرح ایک بوڑھے شخص کا جو باغ تھا وہ ایک ایسے آگ کے چنگاری سے جل کر ختم ہو گیا، اسی طرح ایک نیک کار کرنے والا شخص، ایک نیک شخص چھوٹی سی ایک چوک سے، چھوٹی سی چوک ہوتی نا، چھوٹی سی بالکل معمولی سی چیز ہوتی ہے نا، جس کو ہم معمولی سمجھتے، جس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی ہوئی ہے، ان معمولی بالکل چھوٹے سے بدعمالیوں سے کیا ہوا، سارے کے سارے جو نیکیوں کا جو باغ لگایا تھا انسان نے اعمال کا، وہ سب کا سب جل کر دنیا میں ہی ختم ہو گیا۔ وہ لیکن وہ امید یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا صلہ دیں گے، لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کو وہاں کچھ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ ہوگا۔ ساری زندگی کی جمع پونجی کیا ہے، اور محنت سے اس نے جو کمایا ہوا تھا وہ نیکی سب برباد ہو گئی، یعنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں سب کی سب برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہو گئی؟ کیونکہ اس نے ایسا کام جو کیا تھا نا، جو شیطان کے فندے میں آ کر اس نے کیا، جو کام اللہ کو سخت ناپسند ہے، کہ اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو کیا کریں، انسان کبھی بھی اپنی نیکی کو کر کے اس کو فخر نہ کرے، کبھی بھی کوئی انسان کوئی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو کر کے پھولے نہیں، فخر نہ کرے، اور نہ ہی اپنے اچھے اعمال پر فخر کرے، اور نہ کبھی اپنے کو ستائے، یعنی اپنے کسی بھی عزیز دار یا جس پر اس نے نیکی کی ہے یا کچھ خرچ کیا اس کو ستائے نہیں، کبھی کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو ستائے نہیں، اور نہ اذیت دے اور نہ دکھاوا کرے، ورنہ انجام کیا ہوگا، ایسا ہی ہوگا جیسے اس باغ والے کا ہوا ہے۔ ریاکاری دکھاوا ہے جو پچھلی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے اگر حج کیا ہے یا صدقہ خیرات کیا یا بہت اچھے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں، تو پھر کسی دن کوئی محفل سجی، کوئی پارٹی ہوئی، سب اکٹھے ہوئے، اور پھر کیا ہوا، شیطان نے آ کر آپ پر حملہ کر دیا، اور پھر کیا ہوا، پھر شیخی بگاڑنے لگ گئے کہ ہم نے تو حج بھی کیا ہے، ہم تو یہ بھی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو فلاں لوگوں کو ہیلپ بھی کرتے ہیں، ہم تو فلاں کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، فلاں ہماری وجہ سے کنورٹ ہو گیا، فلاں جو شخص ہے وہ ہماری وجہ سے اس کو جاب مل گئی، جو فلاں شخص ہے، یہ سارے کے سارے وہ اپنی نیکیاں گنوانے لگ جاتے ہیں، خوب اپنی ساری کی ساری نیکیاں ایڈورٹائزنگ کر دی۔ اب جب اٹھے ہیں تو سب کچھ ختم، سب کچھ جھاڑ پھوک کے سب ختم ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے لوگوں کی تعریفوں کے لیے کیا تھا نا، آپ نے اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ یا پھر کیا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ نے ساری زندگی محنت کی اور کوشش کی، اور پھر کسی دن بیٹھ کر خوب دوسرے شخص کو ستا دیا جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی، احسان جتایا، تانے دیے، اور ایسا عام طور پہ بھی ہوتا ہے کہ انسان زیادہ تر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیوی ہو گئی،
یا پھر والدین کے اس کے اپنے بچے ہو گئے. جیسے شوہر ساری زندگی اپنی بیوی کو سپورٹ کرتا ہے، دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن ذرا سا بھی منہ پھول جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، جھگڑے لڑائی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، سب سنا ڈالتا ہے کہ دیکھو میں نے تم پر یہ سب خرچ کیا ہے، میں تم کو وہاں گھمانے لے گیا، میں تم کو وہاں لے کے گیا، میں تم کو یہاں پہ میں نے تم کو کھلایا پلایا، سب کچھ خرچ کر کے، لیکن وہ سب بتا کے احسان جتلا کے سب اس کا برباد ہو جاتا ہے. اور پھر ٹھیک اسی طرح سے والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ فَأَصَابَهُ يَسَارًا، یعنی ایک شیطانی وسوسہ بس ان کو کافی تھا. ایک شیطانی وار جس نے آ کر ہر چیز پر پانی پھیر دیا، سب کچھ ضائع کر دیا، سب کچھ راکھ کر دیا، اور اس بات کو ہمیں احساس بھی نہیں ہونے دیتا. شیطان ہمارا تو کھلا دشمن ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کام کر کے، محنت کر کے اس کو ضائع کر دیں. کیونکہ شیطان کی چالوں میں سے یہ چال ہی ہے. بعض اوقات شیطان ہماری نیکی کے کاموں میں مددگار بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کر رکھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی نیکیوں میں اتنا تھکاؤں گا، اور جب یہ اس درجے تک پہنچ جائیں گی اور وہاں سے میں اس کو نیچے گرا دوں گا اور اس کو بڑی چوٹ دوں گا. میں چھوٹے چھوٹے کاموں سے اس کو نہیں رکوں گا، میں تو اس کو ٹاپ تک لے کے جاؤں گا، اور جب وہ ٹاپ تک چلا جائے گا نا تو وہاں سے اس کو لا کے نیچے بالکل زمین پر پٹک دوں گا. کسی کے بھی ساتھ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں، اس کو خرچ کر رہے ہیں، اور پھر ہم کیا کریں، اس کو تانے دینے لگے، اذیت پہنچانے لگے، دکھ دینے لگے، ریاکاری کرنے لگے. تو من اور رضا اور دکھاوا دراصل کیا ہے؟ بہت بڑا اور بہت برا گناہ ہے. نہ بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور نہ کسی کے بھی ساتھ کریں، نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اگر والدین کے ساتھ کرنے لگے ہیں اور پھر والدین کے ساتھ کرنے کے بعد یہ اس طریقے سے انسان تانے دینے لگا ہے تو پھر کیا ہے؟ سب زیرو. بھائی بہن کے ساتھ کیا اور پھر تانے دینے لگا تو کیا ہو گیا؟ سب زیرو. جو صلہ رحمی کے اور اس کو اچھے اچھے نیکیوں کے اجر ملے تھے نا، وہ سب کیا ہو گیا؟ زیرو. کیا کا کرا، سب کچھ پانی پھر گیا. بچوں پر بھی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ نگیٹو اثرات پڑتے ہیں. آپ دیکھیں زیادہ تر تو جو والدین ہوتے ہیں وہ اکثر بچوں کو ان کے ساتھ جو کیا کرایا ہوتا ہے وہ سب کچھ گنواتے ہیں، انگلیوں پہ گنواتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ بچوں کو بہت محنت سے پالتے ہیں اور اتنا ان کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں کہ اپنا تن من پیٹ کاٹ کے ان کو کھلاتے پرورش کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات بچوں کی تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی پہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ آگ ببولا ہو جاتے ہیں. تھک ہار کر بچوں کو پھر کیا کرنے لگتے ہیں؟ تانے دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ تو یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ تو وہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ تو ایسا کیا، ہم نے تمہارے ساتھ تو ویسا کیا، ہم نے تمہارے ساتھ تو سب کچھ کیا. تو واقعی میں ظاہر سی بات ہے، ماں باپ تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زبان سے کہہ دیا، اب کیا ہوا؟ بچوں کے دل میں دراصل کیا ہو گیا؟ نفرت بیٹھ گئی ماں باپ کے خلاف. اب وہ ماں باپ سے کیا ہوتے ہیں؟ دور بھاگنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت احسان جتاتے ہیں نا. ماں باپ اپنے احسان انگلیوں پہ گنوانے لگتے ہیں، احسان جتانے لگ جاتے ہیں. تو احسان جتلانا اتنی بڑی برائی ہے، اتنی زبردست بد اخلاقی ہے، جس کے بعد انسان کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی ہے. آپ جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی خوش اخلاق ہوں، لیکن اگر آپ نے کسی کو اذیت دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو تانے دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو احسان جتلا کر اس کو انگلیوں پر گنواتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑی بد اخلاقی ہے. تو بچوں کو نصیحت دیں، بچوں کو تربیت دیں، ان کو سختی بھی کریں، ان کو ڈانٹ بھی لگائیں، لیکن اپنی نیکیاں یاد دلا کر کے ان کو تانے نہ دیں، ان کو احسان نہ جتلائیں. تو احسان جتانا کیا ہے؟ کسی کو یاد دلانا، کسی کو یہ یاد دلانا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، کہ کیا میں نے تمہارے فلاں وقت میں میں نے یہ ساتھ نہیں دیا تھا، کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، کیا میں نے تمہارے ساتھ وہ نہیں کیا تھا. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ احسان جتانے کے جملے ہوتے ہیں. انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو نیک اعمال کو برباد کرنے والے کی جو یہاں مثال ہے وہ بتایا گیا ہے. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا.
تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اعلم. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا صاف کہو کہ ہمیں نہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم. اس وقت ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آئی ہے. آپ نے کہا بھتیجے بیان کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو. ابن عباس کہنے لگے اللہ نے یہ عمل کی مثال بیان کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سے عمل کی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کچھ جواب نہ دے سکے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث میں تھی. تو یعنی ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے بڑھاپے میں باغ کی پیداوار کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے اور اسے اثر نو باغ لگانے کے موقع بھی نہیں ملتا، اور اس کے جو بچے ہیں اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اس وقت وہ کیا ہوتا ہے، وہ بوڑھا شخص سخت محتاج ہوتا ہے. لہٰذا کوئی نیک عمل کرنے کا یعنی مثلاً خیرات کرنے کے بعد یا اس کو پوری محافظت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ یعنی احسان جتانا، اور یا شرک کر بیٹھنے سے یا اپنے باغ کو جلا ڈالنے کے برابر ہے. یعنی اگر کسی نے ساری زندگی اچھے کام کیے اور لاسٹ ٹائم اس نے کیا کیا، احسان جتا دیا، یا کسی نے شرک کر لیا، یا کسی نے ریاکاری کر دی، تو یہ کیا ہے، وہ باغ جلا ڈالا اس نے. آخرت میں سے اپنے اعمال میں سے کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ملے گا، اس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا، جبکہ اس وقت اس کو اس اعمال کی شدید ضرورت ہوگی. اور شیطان کے غالب کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان حصول مال میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر لاپرواہ بھی ہو جاتا ہے. آیت 267 یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور اس میں سے بھی گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھ بند کر لو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، بے حد خوبیوں والا ہے. یعنی صدقہ کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، اور وہ ریاکاری جیسی بیماری سے بھی پاک ہو، اسی طرح اس آیت میں قبولیت صدقے کے لیے ایک اور شرط بیان کی جا رہی ہے. صدقے میں دی جانے والی چیز کا کیا ہونا چاہیے؟ عمدہ اور طیب ہونا چاہیے. صدقہ میں دی جانے والی چیزیں عمدہ اور طیب ہوں. اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے ردی اور نکمی چیزیں صدقے میں دے گا اور اچھی چیزیں اپنے پاس رکھے گا تو یہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خراب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ خود تمہارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا قرض چکانے کے لیے خراب مال دے تو تم اسے بطیب خاطر قبول نہیں کرو گے، آنکھیں بند کر کے بصورت جبر و اکرام ہی قبول کرو گے. یہاں مال زکوٰۃ مال عشر کی طرف اشارہ ہے. یہاں مال زکوٰۃ اور مال عشر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمیں ایک اصول بتایا گیا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ جب تم کسی کو کچھ دو تو اچھی چیز دو،
ایسی چیزیں نہیں جو ردی و بیکار ہو، جو کسی کے کام نہیں آنے والی ہو، محض کھانا پورتی کے لیے مت دو۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نا صدقہ خیرات، وہ تو عام طور پر دیا جاتا ہے کسی ضرورت مند کو، مستحق کو، لیکن ایک لین دین عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے جو صرف مستحق کو نہیں دیا جاتا، اس کا خرچ کرنا پسندیدہ اور اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ محض کھانا پورتی ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو کچھ دینا بھی ہے۔ تو اس میں بھی انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، محض کھانا پوری نہیں کرے کہ دینا ہے اس لیے کچھ بھی دے دے، نہیں، بلکہ یہ دیکھے جو تم دے رہے ہو نا، دوسرا اس کا کیا کرے گا، کیا اس پر بوجھ تو نہیں بن جائے گا۔ جیسے عام طور پر مثال کے طور پہ ہمارے کے نا تحفے تحائف دینے کا بہت چلن ہے اور لین دین کا بھی ہوتا ہے جب وقت، تو بعض اوقات اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو موقع ہے نا اب یہ دینے کا ہے، تو بس کیا ہے، کچھ بھی دے دو۔ ایک تو دوبر بھار کی طرح دیا جاتا ہے، پھر اس میں ہوتا ہے کہ عموماً وہی چیزیں دی جاتی ہیں جو خود کو استعمال نہیں کرتے، یا ہمارے یہاں جو گفٹ آیا ہم استعمال نہیں کرتے، کہتے چلو ٹھیک ہے فلاں فلاں اب پروگرام ان کیا دے دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات کچھ چیزیں دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کے کام بھی نہیں آتی ہیں، یا کسی کو وہ دی جا رہی ہوتی تو اس کے کسی کام بھی نہیں آتی ہے، تو اس چیز سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا دینا چاہیے اللہ کی راہ میں؟ کسی کو اگر دے رہے ہیں تو طیب دے۔ طیب کا لفظ طیب سے نکلا ہے، طیب یعنی خوشبو کو بھی کہتے ہیں۔ خوشبو کو دیکھتے ہی انسان کے اندر تر و تازگی کی فیلنگس آتی ہے، خوشی کی فیلنگ آ جاتی ہے نا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو آپ کچھ دیں گے تو اس کی خوشی میں اضافہ ہو، اس کو اچھی بھی لگے، وہ قابل استعمال بھی ہو۔ سیکھنے کی بات کیا ہے یہاں پہ؟ ہمیں لوگوں کو جب کچھ دیں تو کیا دیں؟ جو ہمیں خود پسند ہو، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہ ہم دوسروں کو دیں، لوگوں کو وہی دیں، لوگوں کو وہی دیں اور اسی اصول سے دیں کہ ہم جو دے رہے ہیں اس کا مطلب اگر ہمیں کوئی دے گا تو واقعی میں ہمیں بھی یہ پسند آئے نا، اس نیت سے دیں کہ اگر ہمیں کوئی بطور گفٹ دے گا تو واقعی میں ہم کو پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا۔ یعنی جب کسی کو کوئی سامان دے، کسی کو بھی کوئی سامان دے، چاہے آپ کا گھر کا پرانا ہو یا آپ کے گھر کا یوز لیس ہو یا آپ کے گھر کا نیا سامان ہو، یا آپ کسی کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، تو کچھ بھی دے رہے ہیں تو آپ یہ سوچ سمجھ کے لیں یا دیں کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو واقعی میں اس کو یہ پسند آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہر ایک کو سامان نیا ہی دیں۔ ہمارے گھر میں کچھ بھی ایسا چیز ہوتی ہے جو ضرورت سے زائد ہے تو ہم وہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ استعمال کرنے والی چیز ہو، وہ ردی نکمی بیکار چیز نہیں ہو، وہ اگلا انسان بھی لے جا کے اس کو نہ استعمال کر سکے نا۔ تو فضولیات کی چیزیں نہیں، استعمال کی چیزیں دیں، جو ہمیں پسند ہو ہم اس کو دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں ایک معیار دیا گیا ہے، جو دے رہے ہو نا، کیا تم وہ خود کے لیے چاہو گے؟ ذرا سوچ کے کرنا۔ اور پھر اگر آپ انسان کے یہ سوچ کر کے دیکھیں کہ میں نے تو بندے کو نہیں اللہ کو دے رہا ہوں نا، یعنی انسان یہ سوچ کر کے دے کہ میں اس شخص کو نہیں دے رہا ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تو پھر کیسا دے گا نا؟ وہ پھر اللہ کی راہ میں تو بہترین ہی دے گا، اچھا ہی دے گا، کیونکہ نا ہم بندے ہیں، ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ انسانی تو ہے نا، لہٰذا جیسا انسان ہے تو ویسے ہی ہمیں معاملہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی نے ہم کو ایکسپینسو گفٹ دیا تو ہم اس کو ہم ایکسپینسو دے دیتے ہیں، یا رشتہ دار ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کر دیتے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی ایک حدیث آتی ہے کہ تم اپنے رویے کو لوگوں کے تابع پر مت کرو، یہ لوگ تو اچھے ہوں گے ہم بھی اچھے ہوں گے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے، اگر وہ اچھے نہیں ہوں گے تو ہم بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اپنی سوچ کو ان کے تابع نہیں کرنا ہے، اپنے رویے کو ان کے تابع نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے نزدیک درست ہو، ہمارا عمل لوگوں کی رائے کے تابع نہ ہو، لوگوں کے رویے کے تابع نہ ہو،
جیسے لوگ کہتے ہیں نا، چونکہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا تو میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسا کر دیا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ اس طریقے سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا، آرگیو کرتے ہیں کہ جیسا ان کا ہمارے ساتھ سلوک تھا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسے سلوک کر دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ طیبات جو لفظ آیا ہے، طیبات جو لفظ جس طرح عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ بس اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو۔ خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1014۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ کوئی مال قبول نہیں کرتا سوائے اس مال کے جو پاک ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1015۔ ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ انسان کی کمائی کے بڑے ذرائع 4 ہیں۔ پہلا زراعت یعنی کھیتی، دوسرا صنعت یعنی فیکٹری انڈسٹریز، تیسرا تجارت یعنی بزنس، چوتھا ملازمت یعنی نوکری۔ کمائی جس ذریعے سے بھی ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے جو 70 گرام سونا اور 460 گرام چاندی ہے، یا کسی کے پاس اتنی قیمت کا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 1405۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام بخاری نے باب الصدقات کسب و تجارت میں اس آیت سے استدلال کر کے ان کا یہ رد کیا ہے۔ البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فضل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے۔ اگر زمین سے کھینچ کر پانی لگایا جائے تو نصف عشر، اور اگر بورویل یعنی نہر سے ہو تو عشر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا ہو تو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جس کو کنویں وغیرہ سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کتاب الزکوٰۃ میں سے تھی، اس کا نمبر 1483 ہے۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقوا ولستم بآخذہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور اس میں سے بھی یعنی جو گندی چیز کا ارادہ تم نہ کرو جسے تم نے خرچ کرتے ہو۔ تو زمین سے جو نکالا ہے اس سے مراد وہی ہے، کام کاج ہے، روزگار ہے، انسان کھیتی کسانی کرتا ہے، وہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو دراصل کیا ہے، صدقات کے اصل مستحق کون ہیں؟ فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں۔ صدقات کے اصل مستحق وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں، یعنی جنہوں نے خود کو جہاد میں خود کو لگا دیا ہو۔ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مہاجرین میں سے 400 تھے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ یہ جہاد میں مشغول رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی بزنس اور تجارت کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے حال ناواقف ان کو جو ہے غنی سمجھتا تھا، یعنی کہ ان کے حال سے ناواقف شخص ان کو غنی سمجھتا تھا، لیکن وہ سوال بھی نہیں کرتے تھے، نہ لوگوں سے لپٹ چپٹ کے مانگتے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی لوگوں سے لپٹ کر وہ سوال کرتے تھے، بلکہ ان کو خستہ حال پریشانی سے تم ان کو پہچان سکتے ہو۔ تو اس کا آیت کا شان نزول کیا ہے؟ بعض انصار مدینہ جو کھجوروں کے باغات کے مالک تھے، وہ بعض اوقات نکمی اور ردی کھجوروں کو
کھجوروں کا جو خوشہ تھا وہ مسجد نبی میں لا کر لٹکا دیا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ کا چونکہ کوئی معاش یعنی کہ روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا نا، تو جب ان کو بھوک لگتی تھی تو ان خوشوں سے وہ جھاڑ کر کھا لیتے تھے، یعنی کہ کھجوریں جھاڑ کر وہ کھا لیتے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہے نا، تم ایمان والے ہو نا، تو تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اگر تم دے رہے ہو تو تمہیں نکمی ردی سڑی بیکار چیزیں نہیں دینی ہیں، ولا تیمموا الخبیث، تمہیں بیکار یوزلیس ردی سڑی خراب چیزیں نہیں دینی ہیں۔ کھجور دے رہے ہو تو اس میں کیڑے لگے یا سوکھی ہے خشک، کھانے والے کو کوئی فائدہ نہیں نا، تو ایسی چیز اللہ کی راہ میں مت دو، بہترین اللہ کی راہ میں دو، طیب چیز دو جو تم کماتے ہو، کیونکہ دراصل تمہاری جو کمائی وہ تمہاری دراصل کمائی نہیں ہے، وہ سب کچھ دیا ہوا تو کس کا دیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، تو تم دو بھی کس کی راہ میں دے رہے ہو نا، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، تو بہترین چیز دو اللہ کی راہ میں، بہترین طرح سے اللہ کی راہ میں پہنچاؤ۔ آیت 268، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں شیطان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی کہ شیطان تمہیں تو فقیری سے ڈراتا ہے، یعنی انسان کے دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے، اگر نیک کام میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ حکم دیتا ہے کہ تم فحشا میں یعنی بخل کرو۔ پہلی چیز تو وہ انسان کو بخیلی کا حکم دیتا ہے، اور پھر وہ حکم دیتا ہے کہ تم خرچ کرو، کس میں، فحشا میں خرچ کرو، بخیلی کر کر کے فحشا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس پر اکساتا بھی رہتا ہے، اور بدکاری بے حیائی کے کاموں میں مال صرف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی بھلے اور نیک کام میں اگر مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ دیکھو تم خرچ نہ کرنا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، اور تمہارا فلا کام نہ رک جائے گا۔ لیکن جب برے کاموں میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی رقم خرچ کروا ڈالتا ہے، مثلا جیسے مثال کے طور پر جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کسی خیر کے کاموں کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ آئیے خرچ کریں، تعاون کریں، تو ایک چھوٹی سی معمولی سی رقم دے دیتا ہے، یا وہ بھی نہیں دیتا ہے، یا اگر دیتا بھی ہے تو بہت جانچ پڑتال کر کے اور دیکھ بھال کر کے اور بہت زبردست دوڑا کر کے، جو لینے والا آتا ہے اس کو دوڑا کر کے دیتے ہیں۔ لیکن اگر اپنی خواہشات میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو جیسے سنیما ہال یا مالز وغیرہ، یا کوئی بھی اپنی نفسانی خواہشات میں خرچ کرنا ہے، یا فضول خرچی میں خرچ کرنا ہے، یا کسی کو کوئی ایڈوانس موبائل لینا یا انٹرنیٹ لینا ہے، یا اپنے عیش آرام کی چیزوں میں خرچ کرنا ہے، تو کیا کرتے ہیں، لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، جو کہ یہی چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں نا۔ تو صدقات خیرات ایسی چیزیں جس میں انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے فائدے کیا ہیں، انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں، صدقات دینے سے انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں، صدقات سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقات سے انسان کے غم اور دکھ دور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو نجات مل جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں دو راستے بتا دیے گئے ہیں، ایک راستہ اللہ کا ہے جس میں اللہ کی خاطر خرچ کیا جاتا ہے، یعنی فی سبیل اللہ۔ دوسرا راستہ شیطان کا ہے جس میں شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ کن کن کاموں میں خرچ کرتا ہے، پہلا انسان کی بھلائی میں، دوسرا اللہ کی رضامندی میں، تیسرا دین کے فائدوں میں، چوتھا دین کی سربلندی اور دین کے بلند مقاصد میں وہ خرچ کرتا ہے۔ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے، جب انسان شیطان کے کہنے پر خرچ کرتا ہے تو وہ کہاں خرچ کرتا ہے، پہلا اپنی خواہشات میں، دوسرا فضول کاموں میں، تیسرا فحشا میں، چوتھا ضرورت سے زائد شاپنگ میں۔ شیطان کا کام کہ انسان کو ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے کہ اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے،
کہ انسان کے پاس اتنے بچے ہی نہ کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کر سکے۔ خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے کہ ہم نے کہاں خرچ کرتے ہیں، ہم کیا خرچ کرتے ہیں، کہ ہم نے واقعی میں اس مہینے جو خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے کہ واقعی میں ہم نے شیطان کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ جو شیطان نے ہمیں حکم دیا وہاں ہم نے خرچ کیا نا۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی مغفرت سے بھی سرفراز فرمائے گا اور تم پر اپنا فضل و کرم بھی کرے گا۔ آیت 269 یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا ومن یذکر وما یذکر الا اولو الالباب، دانائی عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی جائے وہ تو بلا شبہ بہت زیادہ بھلائی دے دی گیا ہے، اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو حکمت دراصل کیا ہے؟ حکمت یعنی جو شخص مال کو صحیح جگہ پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرتا ہے وہی حکمت والا ہے۔ نہ سمجھی کیا ہے؟ مال کو غلط راستے پر خرچ کرنا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا۔ دراصل حکمت کا تعلق زندگی کے سارے معاملات سے ہے۔ جو کچھ بھی خرچ کریں سمجھ بوجھ کر خرچ کریں۔ حکمت باتوں میں بھی ہوتی ہے اور حکمت کاموں میں بھی ہوتی ہے۔ حکمت دراصل کیا ہے؟ چیزوں کو ان کے مناسب جگہ پر بھی رکھنا کیا ہے؟ حکمت ہے۔ حکمت باتوں میں بھی ہوتی ہے اور حکمت اعمال میں بھی ہوتی ہے کہ بات کو صحیح موقع پر صحیح جگہ پر کہنا بھی کیا ہے؟ مناسب جگہ پر کہنا حکمت ہے۔ تو جو شخص اپنے مال کو حکمت کے ساتھ اللہ کی راہ پر خرچ کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ صحیح حکمت دیا گیا ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی قوت۔ حکمت کی کئی تعریف کی جا سکتی ہے، یعنی حکمت کیا چیز ہے؟ تو حکمت کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ اپنے مقام پر سب درست ہے۔ مثلا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کا خوف اور تقوی ہے، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بچتے بچاتے سیدھی راہ پر گامزن رکھنے والی ہے۔ امام شافعی نے اپنی تصنیف الرسالہ میں بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم میں کتاب اور حکمت کے الفاظ اکٹھے آئے ہوں تو وہاں حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور حکمت کا لغوی مفہوم کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار ہے، یعنی کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور درست قوت کا فیصلہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی نا وہ کبھی بھی شیطان کی راہ اختیار نہیں کرے گا، اور شیطانی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی دولت سنبھال کر رکھتا ہے، بخیلی کر کے رکھتا ہے، اور پھر کہاں خرچ کر دیتا ہے؟ نفسانی خواہشات میں، جہاں اپنی خواہش کر رہی ہے اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرے بلکہ مزید دولت بڑھاتا چلا جائے۔ زندگی بھر اس نے مال اکٹھا کرا، جمع کیا اور مزید دولت بڑھاتا چلا گیا اور اسی فکر میں لگا رہتا ہے، تو اس طرح شاید وہ دنیا میں بھی تو خوشحال رہ سکے نا۔ تو خوشی کی تلاش میں کہ مال ہم اکٹھا کر کے رکھیں گے تو ہمیں خوشحالی ملے گی، خوشی کی تلاش میں، اور مگر آخرت میں کیا ہوگا؟ دراصل وہ شخص بالکل برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا اصل دانش مندی یہی ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو خرچ کرے، اس دنیا میں اللہ سے اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا اور آخرت میں وہ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی سب سے بڑی دولت اور حکمت ہے۔ ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ کے دوران فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دراصل دین کی سمجھ بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ تو حکمت یعنی قرآن اور سنت، حکمت
حدیث کو بھی کہتے ہیں۔ حکمت کا مفہوم کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی قوت، یہ حکمت ہوتی ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی جو لوگ دانش مند اور دینی سمجھ بوجھ کے ساتھ آخروی کامیابی کے فکر مند ہوتے ہیں، اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، تو اس فکر کے تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہیں، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ آیت 270 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے، کوئی خرچ یا نظر مانو کوئی نظر، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال اللہ کی علم میں ہیں، ہر چیز اللہ خوب جانتا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نظر یہ ہے کہ انسان اپنی کسی مراد کے پورا ہونے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمے فرض نہ تھا۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی کسی مراد کو پورا ہونے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ مان لے کہ میں فلاں میرا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، تو اللہ سے وہ عہد کرے جو اس کے ذمے فرض نہ بھی ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز کام کے لیے ہو اور اللہ سے ہی مانگا گیا ہو، تو اس کے پورا ہو جانے پر جو عمل کرنے کا عہد انسان نے کیا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا درست اور باعث اجر ثواب بھی ہے۔ اگر یہ نظر کسی ناجائز کام یا غیر اللہ کے لیے ہو تو ایسی نظر کا ماننا بھی کیا ہے؟ نافرمانی ہے، اور اس کو پورا کرنا بھی کیا ہے؟ معذب عذاب ہے۔ ایسی نظر اگر مان بھی چکا ہے کوئی شخص تو اس کے عوض استغفار کرنا چاہیے، اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نظر ماننا دراصل کیا ہے؟ شرعی نقطۂ نگاہ سے کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی ہے، البتہ اس طرح بخیلی سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مفہوم تھا۔ جو لوگ نظر مان لیتے ہیں، جو اچھے کاموں میں کسی نے نظر مان لی نا، تو ٹھیک ہے، پہلے تو شرط لگا کے کوئی کام دیکھے، نیکی کا کام کرا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ بعض وقت کہتا ہے نا کہ انسان کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو ہم 50 رکعتیں پڑھیں گے یا 10 روزے نفلی پڑھیں گے۔ آپ اللہ کے آگے خوشی سے جھکیے، آپ حاجت کے روزے رکھ لیے، آپ حاجت کی نماز پڑھیے ہیں، ایک شرط لگا کے کیوں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کے روزے کی، آپ کی نماز کی، آپ کی صدقات کی نا؟ کوئی شرط کی بنا پہ یہ عبادت کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، شکرانے کے طور پہ کیے جا سکتے ہیں، حاجت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس طرح سے حاجت کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گڑ گڑا کے، یا آپ شکرانے کے طور پہ وہ سب کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی نے اگر لا علمی میں جہالت میں اس طریقے سے جو نظر مان لی ہے روزے نمازیں اس طریقے سے خرچ کرنے کے، فقیروں کو کھانا کھلانے کے، تو پھر وہ ادا بھی کرے۔ لیکن اگر کسی نے اس طریقے کی نظر مان لی ہے، شرک کی نظر مان لی کہ ہم کھمن پیر کے صاحب پہ جا کے، کھمن پیر کے جو مزار ہے وہاں جا کے مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا ہم وہاں جا کے ان کے نام کے نظر نیاز کریں گے، یا ہم قربانیاں کریں گے وہاں پہ جا کے، یا ہم بڑے پیر صاحب کی جو ڈیگ ہوتی ہے وہ پکوا کے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، تو یہ سب کیا دراصل یہ شرک کے کام ہے۔ تو اگر کسی نے مان لیے تو اس کو توبہ بھی کرے، توبہ استغفار بھی کرے، اور پھر کیا کرے اس کے بعد پھر وہ اس کو پورا بھی نہ کرے، ایسی چیزوں کو پورا کرنا کیا دراصل عذاب ہے، گناہ ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 271 ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو تو یہ تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور یہ تو تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کریں گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح خبر رکھتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقے دینے کے 2 طریقے بتائے ہیں، پہلا اعلانیہ اور دوسرا چھپا کر صدقہ دینا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا قرار دیا ہے، لیکن چھپا کر دینے کو بہتر کہا ہے۔ تو صدقات 2 طرح سے ہوتے ہیں، پہلا ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں اور دوسرا چھپا کر بھی دے سکتے ہیں، اور لیکن خاص کر کے جو فقراء ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، چھپا کر کے صدقہ دیا جائے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا تو حل فقراء، یعنی کہ ان کو کیا کرو، چھپا کر فقراء کو دینے میں صدقہ دینا ضروری ہے، یعنی کہ جو چھپا کر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی ہو اور ان کی عزت نفس پر بھی کیا ہو، کچھ بھی فرق نہ پڑے۔ دراصل فقراء کیا ہوتے ہیں، وہ مساکین ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے کہ ان کو لوگ اس طرح سے ظاہر کر کے جب وہ دیں گے تو ان کو ہارٹ ہوتے ہیں، ان کو غم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں اور ہم کو آج صدقات دیے جا رہے ہیں، وہ بھی کھلے اعلانیہ، لوگ ایسے چتا کے اور جتا کے ایسے دے رہے نا، تو اس طریقے سے نہ دیں، بالکل چھپا کے دے دیں، پتہ بھی نہ چلے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی صدقہ اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے گویا، مگر پوشیدہ طور پر دینا بھی کیا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ریاکاری سے بہت دور ہے۔ خفیہ صدقے کی یہاں پہ فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ دراصل کیا ہے، انسان ظاہری طور پہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ خفیہ طور پہ دے رہا ہے تو وہ کیا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب میں فضیلت والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا اسے زمین کو تھامے رہو، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑ کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، پروردگار تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت نہیں، کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے، یعنی ایک کوشچن تھا، تو فرمایا لوہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے، پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، آگ ہے۔ پھر فرشتے کہنے لگے، کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، پانی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، کوئی چیز بھی سخت ہے، یعنی پانی سے بھی کوئی چیز ایسی چیز ہے جو سخت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ پھر فرشتے کہنے لگے، کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی خبر تک نہ ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ تو اتنا پاورفل وہ خفیہ صدقہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جن کو جگہ دی جائے گی تو وہ شخص اس میں سے ہوگا جس نے ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ تو بہت فضیلت آئی ہے، تو کبھی بھی صدقہ دے، کسی کو بھی صدقات دے تو خفیہ طور پر دے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے کچھ گناہ وہ دور کر دے گا۔ جب اگر انسان صدقات دے گا، اللہ کی راہ میں خیرات دے گا اور اللہ کی رضامندی کے لیے دے گا نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے گا، تو پھر کیا ہوگا، اس سے اس کے جو گناہ ہیں نا وہ بھی دور کر دیے جائیں گے اور نیکیوں کو اس کے موقع مل جائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ نیکیوں میں دوڑ لگانے لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ لم تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم نیکی کے اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ تو جب اللہ کی راہ میں ہم وہ چیزیں دیں گے جو ہمیں پسند ہو نا، جب ہم وہ دیں گے تبھی تو ہم اللہ کی رضا، اس کی محبت کو پہنچ سکیں گے نا، اس جنت تک پہنچ سکیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہماری جو ہے گناہوں کو دور کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے خرچ کرنے کے احکامات بتائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔